جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور جنہوں نے پناہ دی اور مدد پہنچائی، یہی لوگ سچے مومن ہیں، ان کے لیے بخشش ہے اور عزت کی روزی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل حسن خورشید اوان اور میں خورشید احمد ہوں۔ آئیے قرآن پڑھنے کے سلسلے میں ہمارا آج کا سبق ہے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 70 سے آیت نمبر 75 تک کا ترجمہ اور تفسیر مختصراً۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسری ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم واللہ غفور رحیم۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے ہاتھ تلے کے قیدیوں سے کہہ دو کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں نیک نیتی دیکھے گا تو جو کچھ تم سے لیا گیا ہے اس سے بہتر تمہیں دے گا اور پھر گناہ معاف فرمائے گا اور اللہ بخشنے والا ہے۔ اس کی تفسیر یوں ہے کہ یعنی ایمان و اسلام لانے کی نیت اور اسے قبول کرنے کا جذبہ، یعنی جو فدیہ تم سے لیا گیا اس سے بہتر تمہیں اللہ تعالیٰ قبول اسلام کے بعد عطا فرما دے گا۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، حضرت عباس وغیرہ جو ان قیدیوں میں تھے مسلمان ہو گئے تو اس کے بعد اللہ نے انہیں دنیاوی مال و دولت سے بھی خوب نوازا۔ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اور اگر وہ تجھ سے خیانت کا خیال کریں گے تو یہ اس سے پہلے خود اللہ کی خیانت کر چکے ہیں، آخر اس نے انہیں گرفتار کرا دیا اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ یعنی زبان سے تو اظہار اسلام کر دیں لیکن مقصد دھوکہ دینا ہو تو اس سے قبل انہوں نے کفر اور شرک کا ارتکاب کر کے کیا حاصل کر لیا؟ یہی کہ وہ مسلمانوں کے قیدی بن گئے۔ اس لیے آئندہ بھی اگر وہ مشرک یا شرک کے راستے پر ہی قائم رہے تو اس سے مزید ذلت اور رسوائی کے سوا انہیں اور کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ والذین اووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور جن لوگوں نے ان کو پناہ دی اور مدد کی، یہ سب آپس میں ایک دوسرے کے فریق ہیں۔ اور جو ایمان لائے ہیں لیکن ہجرت نہیں کی تو تمہارے لیے ان کی کچھ بھی رفاقت نہیں جب تک کہ وہ ہجرت نہ کریں۔ ہاں اگر وہ دین کے بارے میں مدد طلب کریں تو تم پر مدد کرنا ضروری ہے، سوائے ان لوگوں کے کہ تم میں اور ان میں عہد و پیمان ہے۔ تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ اسے خوب دیکھتا ہے۔ یہ صحابہ مہاجرین کہلاتے ہیں جو فضیلت میں صحابہ میں اول نمبر پر ہیں۔ یہ انصار کہلاتے ہیں، یہ فضیلت میں دوسرے نمبر پر ہیں۔ یعنی یہ جو فرمایا کہ اور مالوں اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور جن لوگوں نے ان کو پناہ دی اور مدد کی، تو پہلے سے جانوں اور مالوں سے مدد کی اور ہجرت کی تو ان سے مراد مہاجرین ہے، اور جنہوں نے ان کو پناہ دی اس سے مراد انصار مدینہ ہیں۔ یہ سب آپس میں ایک دوسرے کے فریق ہیں، اور جو ایمان لائے ہیں لیکن ہجرت نہیں کی تو تمہارے لیے ان کی کچھ بھی رفاقت نہیں۔ تو یعنی ایک دوسرے کے حمایتی اور مددگار ہیں، اور بعد نے کہا کہ ایک دوسرے کے وارث ہیں، جیسا کہ ہجرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہاجر اور ایک انصاری کے درمیان رشتہ اخوت قائم فرما دیا تھا، حتیٰ کہ وہ ایک دوسرے کے وارث بھی بنتے تھے۔ بعد میں وراثت کا حکم منسوخ کر دیا گیا تھا۔ یہ صحابہ کی تیسری قسم ہے جو مہاجرین و انصار کے علاوہ ہیں۔ یہ مسلمان ہونے کے بعد اپنے ہی علاقوں اور قبیلوں میں مقیم رہے، اس لیے فرمایا کہ تمہاری حمایت یا وراثت کے وہ مستحق نہیں ہیں۔
مشرکین کے خلاف اگر ان کو تمہاری مدد کی ضرورت پیش آ جائے تو پھر ان کی مدد کرنا ضروری ہے۔ ہاں اگر وہ تم سے ایسی قوم کے خلاف مدد کے خواہش مند ہوں کہ تمہارے اور ان کے درمیان صلح اور جنگ نہ کرنے کا معاہدہ ہے تو پھر ان مسلمانوں کی حمایت کے مقابلے میں معاہدے کی پاسداری زیادہ ضروری ہے۔ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوه تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر۔ کافر آپس میں ایک دوسرے کے رفیق یعنی ساتھی ہیں، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو ملک میں فتنہ ہوگا اور زبردست فساد ہو جائے گا۔ یعنی جس طرح کافر ایک دوسرے کے درمیان دوست اور حمایتی رہتے ہیں، کافروں کے درمیان دوستی اور حمایت رہتی ہے، اس طرح اگر تم نے بھی ایمان کی بنیاد پر ایک دوسرے کی حمایت اور کافروں سے عدم موالات نہ کی تو پھر بڑا فتنہ اور فساد ہوگا، اور یہ کہ مومن اور کافر کے باہمی اختلاط اور محبت و موالات سے دین کے معاملے میں اشتباہ اور مداحنت پیدا ہوگی۔ بعد نے بعدہم اولیاء و بعد سے وارث ہونا مراد لیا ہے، یعنی کافر ایک دوسرے کے وارث ہیں، اور مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان کسی کافر کا اور کافر کسی مسلمان کا وارث نہیں ہے، جیسا کہ احادیث میں اسے وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے۔ اگر تم وراثت میں کفر اور ایمان کو نظر انداز کر کے محض قرابت کو سامنے رکھو گے تو اس سے بڑا فتنہ اور فساد پیدا ہوگا۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین اووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور جنہوں نے پناہ دی اور مدد پہنچائی، یہی لوگ سچے مومن ہیں، ان کے لیے بخشش ہے اور عزت کی روزی ہے۔ یہ مہاجرین اور انصار کے انہی دو گروہوں کا تذکرہ ہے جو پہلے بھی پچھلی آیت میں گزر چکا ہے۔ یہاں دوبارہ ان کا ذکر ان کی فضیلت کے سلسلے میں ہے، جبکہ یہ پہلے ان کا ذکر آپس میں ایک دوسرے کی حمایت اور نصرت کی وجہ سے بیان کرنے کے لیے کیا گیا تھا۔ والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معاکم فاولئک منکم واولی الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب اللہ ان اللہ بکل شیء علیم۔ اور جو لوگ اس کے بعد ایمان لائے اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ ہو کر جہاد کیا، پس یہ لوگ بھی تم میں سے ہی ہیں، اور رشتے ناتے والے ان میں سے بعد سے زیادہ نزدیک ہیں اللہ کے حکم میں، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ یہ ایک چوتھے گروہ کا ذکر ہے جو فضیلت میں پہلے دو گروہوں کے بعد اور تیسرے گروہ سے جنہوں نے ہجرت نہیں کی تھی پہلے ہے۔ اخوت یا حلف کی بنیاد پر وراثت میں جو حصہ دار بنتے تھے، اس آیت مبارکہ سے اس کو منسوخ کر دیا گیا۔ اب وارث صرف وہی ہوں گے جو نسبی اور سسرالی رشتوں میں منسلک ہوں گے۔ اللہ کے حکم کی مراد یہ ہے کہ لوح محفوظ میں اصل حکم یہی تھا، لیکن اخوت کی بنیاد پر عارضی طور پر ایک دوسرے کا وارث بنا دیا گیا تھا، جو اب ضرورت ختم ہونے پر غیر ضروری ہو گیا اور اصل حکم نافذ کر دیا گیا۔ محترم ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ آئیے قرآن پڑھنے کے سلسلے میں سورۃ الانفال آیت نمبر 70 سے آیت نمبر 75 تک کا ترجمہ اور تفسیر مختصراً بیان کیا گیا ہے۔ جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ سورۃ الانفال قرآن پاک کی 8ویں نمبر پر سورت ہے، اور یہ 10ویں پارے میں ہے، یہ 10واں پارہ ہے، جبکہ 10ویں پارے کا یہ 6واں رکوع ہے، اور سورۃ الانفال کا یہ آخری اور 10واں رکوع ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آئیے قرآن پڑھے کے سلسلے میں آج بحمدللہ سورۃ الانفال بھی پوری ہوئی، تو نیکسٹ انشاءاللہ آگے سورۃ التوبہ کا یہ سلسلہ پورے قرآن تک انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی، اور اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ یہ سلسلہ پورے قرآن تک چلتا رہے گا، اور جب تک زندگی ہے انشاءاللہ اسلام کے سلسلے میں بیانات بھی آتے رہیں گے، اور یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس پڑھنے کو سننے کو قبول عام فرمائے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو ہمارے دلوں کی بہار اور ہمارے سینے کا نور بنائے، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو یوم قیامت ہمارے حق میں سفارشی بنا کر کھڑا فرمائے۔ آپ سب کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ، لیکن جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اور اسلامک معلومات حاصل کرنے کے لیے قرآن اور سنت کی روشنی میں علماء سلف کی
تحقیق کی روشنی میں علماء سلف اور مفسرین کی جو سلف اور خلف میں مشہور مفسر ہیں ان کی بیان کردہ روشنی میں اگر آپ اسلامک معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل پر ضرور کلک کر لیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ آپ سب کی قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ایک ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔